بلاول صاحب کی جو تقریر ہے اس کے اوپر تو بالکل کسی قسم کا آپ کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک پولیٹیکل کورٹ بنانا چاہتے ہیں جس کو وہ پولیٹیکل ایڈوانسمنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اپنی یہ 3 جنریشنز کی سٹرگل، کانسٹیٹیوشنل سٹرگل کی بات کرتے ہیں بھائی، تو کم از کم اپنے نانا سے کوئی سبق سیکھ لیتے کہ انہوں نے جب آئین لائے تھے وہ تو اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی تھی کہ اس میں یونینمسلی اڈاپٹ ہو نیشنل اسمبلی. آپ کو یاد ہوگا وسیم بدامی صاحب، ان کو بڑی تک و دو کرنی پڑی تھی. اور اس پارلیمنٹ میں بہت سے ایسے لوگ تھے who did not see eye to eye with him، جن کے بڑے اسٹرانگ پولیٹیکل ڈفرنسز تھے ان کے ساتھ. اس کے باوجود انہوں نے مناسب سمجھا کہ آئین کو کنسنسس کے ذریعے لے کے آنا چاہیے، جو کہ ایک بہت احسن اقدام تھا. آج ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جس طریقے سے آئینی ایک جو کہ ابھی اے این پی کے لیڈر صاحب نے خود اپنی زبان سے انہوں نے معصومیت میں اس کو سپر کورٹ کہہ دیا. سپر سپریم کورٹ. یہی ہماری کرٹیسزم بھی ہے کہ آئین میں تو سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم ہے، اور انٹرپریٹیشن آف لیجسلیشن جو ہے وہ اس کا ایکسکلوسو رائٹ ہے. یہ ہمارے آئین میں درج ہے. میں نہیں کہہ رہا، وسیم بدامی صاحب نہیں کہہ رہے، کوئی اور نہیں کہہ رہے. اور یہ ایک سپریم کورٹ لانا چاہ رہے ہیں جو کہ ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہوگی، اور اس سے پولیٹیکل آبجیکٹیوز جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں گے. ہم پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کے طور کے اوپر فیل کرتے ہیں کہ اس وقت اس وقت کے اس موقع کے اوپر یہ جو سارے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات کی جا رہی ہے، یہ صرف اور صرف اپنی پولیٹیکل ڈومیننس اینڈ سپریمیسی جو ہے پارلیمنٹ میں وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. اٹ از اے پارٹی فوکسڈ امینڈمنٹ، اٹ از اے پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ، اور ہم اس کو ایک جوڈیشل پروسیس کے طور کے اوپر بھی نہیں مانتے. آپ کے سوال کے جواب میں آدھا منٹ لوں گا. ہم ہر امینڈمنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اگر اس امینڈمنٹ کو لانے کے تقاضے جو ہیں، جو کہ کانسٹیٹیوشن میں آئین میں انشرائنڈ ہیں، ان کو پورا کیا جائے. امینڈمنٹ لانے کے طریقے ہوتے ہیں جو درج ہیں، ان کو فالو کریں، ان کو کمیٹیز کے پاس بھیجیں، پہلے پریزنٹ کریں، کمیٹیز کے پاس بھیجیں، وہاں ایک سیر حاصل گفتگو ہونے دیں، پلسز اینڈ مائنسز آنے دیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں. دیکھیے، کوئی بھی آئینی جو کام ہوتا ہے، فرینکلی کوئی پارٹی ایز سچ یہ نہیں کہہ سکتی جی کہ میں اس کو اپوز کرتی ہوں یا میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اس کے پیچھے جو آرا ہوتی ہیں، اس کے پیچھے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے. جس طریقے سے اس کو پائلٹ کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے تھرو، اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. ضمنی سوال پھر یہ بھی کر لوں کہ چونکہ آپ پارلیمان کی ایک جماعت ہیں، تو حکومتی نشستوں میں سے کسی نے بھی آپ کی جماعت سے باضابطہ رابطہ کیا ہے کہ صاحب ہم کچھ آئینی ترامیم ٹیبل کرنا چاہتے ہیں، آئیے اس پہ بات کریں؟ یہ ہوا ہے یا کوئی باضابطہ رابطہ نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک کمیٹی بنی تھی جب یہ 9-10 ہمارے جو ایم این ایز تھے ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، تو آپ کو یاد ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کی وساطت سے ایک کمیٹی بنی تھی کہ جی وہ آئندہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کولیبوریٹ کرے گی اینڈ پروپوزلز بنائے گی. تو دے پلیڈ اے فاسٹ ون آن اس کہ انہوں نے اسی کمیٹی کی وساطت سے وہ آئینی ترامیم کا جو کیس تھا وہ بھی کھڑا کر دیا. تو نہیں، آپ کے سوال کے جواب میں بالکل ہمارے ساتھ انہوں نے فارملی ایک پولیٹیکل پارٹی کے کانٹیکسٹ میں ابھی تک ہمیں ان کے پاس تو خود ڈرافٹ نہیں تھا بھائی، یہ ہمارے میں کیا دیتے، ہمیں کیا پیش کرتے. ان کے پاس تو 3-4 ڈرافٹ سرکولیٹ کر رہے تھے، آپ بھی جانتے ہیں بدامی صاحب. جی چونکہ جس کمیٹی کا مسئلہ کر رہے ہیں اس کا وہ تو اصل میں پارلیمان کا نظم و نسق چلانے سے متعلق تھی نا. جی بالکل. اور وہیں یہ انہوں نے اس کو بھی یہ تماشا بھی وہاں لگا دیا کہ جی اس کو بھی دیکھے گی. سو یو نو obviously the answer to your question sir is in the negative. نہیں correct. And sir, responding to my earlier question, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ you are against the very idea of formation of a constitutional court، یا 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد اس پر بات ہو جائے، اگر کسی یا بہتر ماحول میں بات ہو جائے یا کچھ ضمانتیں مل جائیں کسی طریقے سے، یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، تو اس آئیڈیا پہ بات ہو بھی سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا بدامی صاحب کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جب لائی جاتی ہے تو پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے ہم اس کو ڈیفینیٹلی ہمیں اٹینڈ کرنا چاہیے، کنسیڈر کرنا چاہیے، اور ہم بالکل کنسیڈر کر سکیں گے اگر ایسی ترمیم لانے کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جا سکیں. دیکھیے 63A اس کے بہت سارے آبجیکٹیوز میں سے ایک ہے انالمنٹ آف 63A.
کیونکہ وہ ہمارے جو ان کو ووٹ چاہیے 6 7 8 ایڈیشنل ووٹ چاہیے جو کہ مولانا صاحب اگر شامل بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے باوجود وہ شارٹ ہیں 7 8 ووٹوں سے, وہ ہم سے پورا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے پہلے 63A جو ہے وہ اس کو انل کریں گے. 63 انل کرنے کا فائدہ ان کو کیا ہوگا کہ جو ووٹ فلور کراس کر کے اکراس دا فلور اکراس دا ڈویژن جو ہمارے بندے اگر ان کو کنونس کرتے ہیں وہ ووٹ دیں تو ان کا ووٹ کاؤنٹ کروائیں گے. اس وقت جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. سو ہمیں ہمارے شکوک بڑے ویل فاؤنڈیڈ ہیں. اچھا, پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان امینڈمنٹس کے تھرو. سو آبویسلی ان سرکمسٹانسز میں ہمارے لیے ان کو کنسیڈر کرنا بہت مشکل کام ہے.